امریکی صدر اور UAE کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کے مختلف امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں۔ دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، ایران نے واضح کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدام کرے، اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لا قانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ خلیجی ریاستوں کے تحفظ کے لیے حمایت جاری رہے گی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ۔ خلیجی ریاستوں پر حملوں کی شدید مذمت۔ UAE، قطر اور کویت پر حملے خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار۔ سعودی عرب کا خلیجی سلامتی کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ علاقائی استحکام اور سفارتی کوششوں پر بھی غور۔ امریکہ کو ایران کے ساتھ مبینہ جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے اور ڈرونز تباہ ہوئے۔ امریکی کانگریس میں انکشاف۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے پینٹاگون حکام سے سخت سوالات کیے، تاہم واضح جواب نہ مل سکا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ جدید F-35A طیارے ایرانی فضائی حدود میں نشانہ بنائے گئے، تاہم ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ 7 اکتوبر حملوں میں مبینہ طور پر ملوث فلسطینیوں کو پھانسیاں دینے کی تیاری۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے خصوصی فوجی عدالت کے قیام اور سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا۔ مستقبل میں قیدیوں کے کسی بھی تبادلے کے معاہدے کے لیے تحت ملزمان کی رہائی پر مکمل پابندی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے صہیونی آبادکاروں پر پابندی کی مذمت۔ یورپی یونین کو یہود دشمن قرار دے دیا۔ برطانیہ میں سیاسی بھونچال۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی کرسی ہلا دی۔ 4 وزراء مستعفی۔ سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کرنے والے لیبر ارکان پارلیمنٹ کی تعداد 80 تک جا پہنچی۔ وزیر اعظم سے عہدہ چھوڑنے یا استعفے کی ٹائم لائن دینے پر زور۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا مستعفی ہونے سے انکار۔ کہا لیبر پارٹی میں قیادت کی تبدیلی کا کوئی باضابطہ عمل شروع نہیں ہوا۔ گزشتہ 48 گھنٹے حکومت کے لیے غیر مستحکم رہے، جس کا حقیقی معاشی اثر ملک اور خاندان پر پڑا ہے۔ امریکی صدر چائنا کے لیے روانہ۔ چین جانے سے پہلے ایران کو دھمکیاں۔ کہا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل ہو جائے، ڈیل امریکہ اور ایران دونوں کے لیے اچھی ہو۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے کہا ایران کو جوہری ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ہم نے ایران کو شکست دی، ناکہ بندی انتہائی مؤثر ہے۔ چینی صدر کے ساتھ ایران جنگ کے بارے میں طویل بات کریں گے، نہیں سمجھتے کہ ایران کے معاملے پر چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہونے لگی۔ امریکہ پھر جنگی راستے پر گامزن۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے قومی سلامتی ٹیم کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ آبرا ہرمز میں بحری مشن کی بحالی بھی زیر غور۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں اضافے اور کمی دونوں کے منصوبے تیار ہیں، ضرورت پڑی تو جنگ میں شدت لائیں گے۔ ایران نے 90% یورینیم مفزودگی پر غور کا عندیہ دے دیا۔ ایرانی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے نئی فوجی کارروائی کی تو ایران 90% تک یورینیم مفزودگی پر غور کر سکتا ہے۔ معاملے کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا۔ اسپیکر باقر غالباف کا واشنگٹن کو سخت پیغام۔ کہا ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے خاتمے کا خدشہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بدستور اضافہ۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $160 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $102 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ اماراتی تیل کی $103 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ امریکی ٹی وی کی ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبر۔ پاکستان نے گمراہ کن قرار دے کر سختی سے میڈیا رپورٹ مسترد کر دی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اس نوعیت کی قیاس آرائی پر مبنی بیانیہ بظاہر خطے میں استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ایسے دعوے حقائق کے منافی، قیاس آرائی اور گمراہ کن ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ خطے میں کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری ثالثی کردار کی تعریف اور حمایت کا اعادہ کیا۔ فریقین نے پائیدار جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آسٹریلیا کے ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس کے خلاف بڑا اقدام اٹھا لیا۔ واشنگٹن کا پاسدارانہ انقلاب سے متعلق معلومات دینے پر $15 ملین انعام کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام ایران کے مبینہ مالیاتی ڈھانچے اور فنڈنگ نیٹ ورکس کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
واشنگٹن ان مالیاتی اداروں، ایکسچینج ہاؤسز اور کاروباری نیٹورکس کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے جو مبینہ طور پر پاسدارانہ انقلاب کی معاونت کرتی ہیں۔ لکی مروت کے ذرائع اورنگ بازار میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی، بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کا دھماکے میں 7 افراد کی شہادت پر اظہار افسوس، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مذمت۔ وزیر اعلیٰ خیر الرحمن خان نے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کا AS لیول ریاضی کا دوسرا پرچہ بھی لیک، IPCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملہ نے پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کیمبرج کے امتحانی پرچے بار بار لیک ہو رہی ہیں، جبکہ ادارہ اب تک اس مسئلے پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ کیمبرج کے تحت AS لیول کا یہ دوسرا پرچہ ہے جو لیک ہوا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا نوٹس، کہا محنتی طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور محکمہ داخلہ سندھ کا باثر منشیات فروش خاتون کے معاملے پر JIT بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کہتی ہیں JIT میں کراچی پولیس چیف اور بیوروکریٹ سمیت 3 افسران کو شامل کیا جائے گا۔ JIT تمام معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ خاتون کو پروٹوکول کیوں دیا گیا، اس کی بھی تحقیقات ہوگی۔